میرا کہ ایک چیز ہے سر، اس کو میں نے 2023 میں شاید ایک بینڈ کہہ سکتے ہیں، میں تھوڑا بہت اگر اس بات کو ایکسپوز کروں تو اس کی ایڈکشن مجھے ایسی ہے کہ میں اس کو چھوڑنا چاہ رہی ہوں، بہت شدت سے چھوڑنا چاہ رہی ہوں، ریلیپس آ رہے ہیں، ایک ویک کے لیے میوزک چھوڑا میں نے۔ میوزک بینڈ کی بات آپ ہو نے جو رہی کہا ہے؟ تھا خواب والی، جی میوزک بینڈ کی بات کر رہی ہوں، اوکے. اٹس اے کورین میوزک بینڈ۔ اور ریلیپس والی جو آپ نے بات کی تھی وہ بھی بہت ہوا ہے، اور خواب والی آپ نے بات کی تھی نا کہ یہ چڑیلیں ہوتی ہیں، ان کے ناخن ہوتے ہیں، یہ اپنی اصل شکل میں اور حیت میں آتے ہیں، وہ چیز بھی ہوئی تھی۔ 1 ویک کے لیے میں نے یہ چیز کوئٹ کر دی تھی، اور اس 1 ویک کے اندر بلیو می سر میں نے خواب میں بھی وہ چیزیں دیکھی، جیسے ڈرایا جا رہا ہے، ہانٹ کیا جا رہا ہے مجھے۔ لیکن میں اب بھی اس چیز پہ قائم ہوں کہ میں میں اللہ تعالیٰ کو ایسے نہیں ملنا چاہتی۔ اب اس چیز کی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس چیز کو چھوڑا یا اس چیز کو کس طرح سے کوئٹ کیا جائے۔ تو وہ ویڈیو دوبارہ دیکھو ختیجہ، توبہ والی ویڈیو دوبارہ دیکھو، اس میں ریلیپس کی بھی بات ہوئی ہے، فیلور کی بھی بات ہوئی ہے۔ دیکھو کچھ جنگیں جیتی جاتی ہیں فوری طور پہ، کچھ حملے اچانک ہوتے ہیں، کچھ میں پسپائی ہوتی ہے، کچھ میں محاصرے ہوتے ہیں، کچھ میں جنگ بندیاں ہوتی ہیں، کچھ میں ذلت بھی آتی ہے، کچھ میں دوبارہ بھی آنا پڑتا ہے۔ سومناتھ پہ کئی اٹیک بھی کرنے پڑ جاتے ہیں، کچھ کا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ گھبرانے والی کیا بات ہے؟ اگین اینڈ اگین مائی ڈیئر. سر اگین اینڈ اگین والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ اس میں اگین وہ ٹھیک ہے آپ کی، میں سمجھتی ہوں بات، لیکن ٹائم بہت ہے سر، 2023 کا 2026 کا اسٹارٹ کا، یہ چیز مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ پھر میں نو آپ تو یہ اپنی چیز دو خود کو تین ضرور سال ہر دفعہ، دو تین سال کی جنگ سے اکتا گئے ہو ادھر۔ ہمیں 35 سال ہو گئے ہیں، کچھ جنگیں ایسی کھلی ہوئی ہیں جن میں سوائے ہارنے کے کچھ ملا ہی نہیں ابھی تک۔ آپ زیادہ تر ناصر صاحب اسموکنگ کا کہتے ہیں کہ میں نہیں نہیں کوئٹ نہیں، کر آئی ایم پا ناٹ رہا، اسموکنگ اسموکنگ. کا اسموکنگ فزیکل ڈینجر ہے۔ اسموکنگ نہیں، دیکھو اسموکنگ ایک چیز ہے، اور میں اسموکنگ کو ایگزامپل کے طور پہ لے کے آتا ہوں، رائٹ؟ اس اسموکنگ کا ایک معاملہ میرا اور ہے جو میں کبھی ویڈیو پہ ڈسکس نہیں کروں گا لیکن وہ اصل بات یہ کہ خالی فزیکل، اگر ہم اس کی بات بھی کر لیں، فزیکل ڈینجر اور سائیکولوجیکل ویکنیس اور ایڈکشن، اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم اے سلیو آف اسموک، رائٹ؟ تو وہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ لیکن میں اس ایک سگریٹ کی بات نہیں کر رہا، لا تعداد جنگیں ایسی کھلی ہوئی ہیں میرے پورے وجود کے اندر، میدان ہی میدان لگے ہوئے ہیں، اور بسا اوقات میں ایک وقت میں کئی میدانوں میں لڑ رہا ہوتا ہوں، بسا اوقات ایک میدان میں لڑتا ہوں اور باقی میدان وہاں پہ آ جایا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھو کلیجے اپنے مضبوط کرو، یہ نفس ہے۔ وہ میرے استاد نے کہا تھا نا کہ مقامات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نفس کے جال، ان کا شمار کبھی انسان نہیں کر سکے گا، تو کبھی بھی نہیں کر سکتے نا، لا تعداد ہے، بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میں ایسی جنگیں جیت گیا جن کے بارے میں خوف کھاتا تھا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے اوپر ہاتھی چڑھا دیے جائیں گے۔ بڑے بڑے راجے مہاراجے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ قدیم بت تھے میرے اندر کے، وہ ایسے اڑے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں تو ان سے لڑا بھی نہیں، مطلب یوں سمجھو کہ مجھے میدان میں بھی نہیں لایا گیا، وہ خود ہی آگے توان دے گئے، انہوں نے کہا بھائی جان چھوڑ دے، ہمارے سامنے نہ آئی ہو۔ لیکن کچھ ایسے سانپ تھے جن کو مجھے یہ تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے چیزیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ میرے سامنے اتنے بڑے بڑے ناگ بن چکے ہیں، اور یہ جنگیں چلتی رہتی ہیں ان سے۔ دیکھو زندگی میں آئے ہو نا تو ڈرنا مت، گھبرانا مت، پشیمانی۔ لوگ میری بات کو بڑا سنگل فریکوینسی میں لیتے ہیں۔ ہم جب سیلف کی بات کرتے ہیں تو میرے منہ سے جو نکل رہا ہوتا ہے نا، اس میں بسا اوقات ایک لفظ دوسرے کو فالو نہیں کر رہا ہوتا۔ تو میں نے کئی بار کہا کہ سواری اپنے سامان کی حفاظت خود کرے، ایک ذمہ داری سے سنو۔ ایسے نہیں ہے کہ ایسے بیٹھے ہوئے اور سن رہے ہیں، مطلب اب میں کچھ ایسے لوگوں کو سنتا ہوں جن کو سنتے ہوئے آنکھ کا جھپکنا بھی وقت کا ضیاع ہے، اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی سنتے ہوئے ہمیں سننا پڑا جن کو ہم دیکھنا گوارا نہیں کر پا رہے کہ کیا دیکھیں گے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو کنٹینٹ، جو فکرہ، جو لفظ آپ کی آنکھوں کے آگے آ رہا ہے وہ آپ کے لیے ویلیویبل کتنا ہے، اس کا اندازہ اور تخمینہ یہ چیز لگاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں اس کی ضرورت کیا ہے، آپ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے۔ تو ابھی جس مقام پہ ہم آپ کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں وہ وڈرالز کی بات ہے، اپنے آپ کے خلاف جانے کی بات ہے۔ تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو میں بیان کر دیتا ہوں، کچھ ایسی ہیں جن کا پردہ ہے، کچھ ایسی ہیں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، کچھ ایسی ہیں جو میرے گھر والے مجھے نکال دیں گے گھر سے باہر، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہم سارے اسی سٹیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ بات اب اس کو سمجھو، آپ اگر کسی جنگ میں الجھ گئے،
ٹھیک ہے. ابھی پاکستان کے خلاف کیسے گھیر گھار کے ایک محاذ لایا جا رہا ہے, جنگ کو لایا جا رہا ہے, بیٹل گراؤنڈ شفٹ کیا جا رہا ہے ہمارے پاس, اور ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, رائٹ. چھوٹے موٹے تو ہیں, لیکن اوور آل یہ قصور نہیں ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار کا بیٹل فیلڈ یہاں پہ سیٹل کیا جائے. اس کے باوجود وہ جنگ آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جنگ میں الجھ جاؤ جس میں وقت کا طول جو ہے وہ بڑھا دیا جائے, تو پھر آپ کیا کرو گے؟ پھر کیا ہم مایوس ہوں گے, پریشان ہوں گے؟ سارا کچھ ہو. ہم کیفیات کے مد و جزر سے گزرنے کا برا نہیں مناتے. میں جب کہتا ہوں کہ مایوس مت ہونا, ڈرنا مت, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نہیں ڈرتا. ہو سکتا ہے میں اسی رات ڈر رہا ہوں بیٹھا, میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں سمپل یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک جنگ ہے. آج آپ لڑ رہی ہیں, آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں جیت جاؤں گی, کل آپ کو لگے گا آپ کبھی بھی نہیں جیت سکیں گے, اس سے اگلے دن آپ کو لگے گا یہ لمبی چلے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ مائنڈ جو ہے وہ حاوی ہوا ہے آپ کے اوپر, تو اس کو رہنے دو حاوی. آپ اپنا کام کرتے رہو. آپ کہہ رہی ہیں کہ 2-3 سال ہو گئے ہیں, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہو سکتا ہے اگلے 4-5 سال لگ جائے, ہو سکتا ہے اگلے مہینے میں جان چھوٹ جائے, اور ایسی جان چھوٹے کہ بھول ہی جائے. اب ان ساری چیزوں کو اگر تو ہم صرف سیکیٹری کے رول سے, جو توبہ والی ویڈیو کی آپ بات کر رہی ہیں, اگر وہاں سے کاٹیں گے تو بہت ناکامی آتی ہے. میں اتنی جوگا نہیں ہوں کہ میں ویوز اور ونڈوز اور یہ سارے وڈرالز کو لے کے, یہ ایک پروٹوٹائپ ہے, رائٹ, ایک رول ہے جس کو ہم کسی بھی بری چیز کے اوپر, اپنے اندر کے کسی اشکال پہ, اپنے اندر کچھ بھی اگر ریموو کرنا چاہ رہے ہیں, کلینس کرنا چاہ رہے ہیں, اس پہ لگائیں گے تو کاٹے گا اس کو. لیکن کچھ جبلتیں قدیم ہیں, آپ خاتون ہیں, میں آپ اس چیز میں جانا نہیں چاہ رہا, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت پرانی چل رہی ہیں, براٹ اپ سے آ رہی ہیں, جینیٹک ڈس آرڈر سے آ رہی ہیں, ٹراما سے آ رہی ہیں, وہ کچھ نہیں کٹتی ہیں نا پھر. تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں اس خلجان میں رہوں کہ جی مجھے ویو آ رہی, یہ بھی بھول جاتا ہے. آپ ویو کے اندر ہوتے ہیں, آپ کو اللہ یاد ہی نہیں آنے دیتا کہ ویو, اٹ فیل سو انٹینس اینڈ سو ریئل ایٹ دا ٹائم. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہی کچھ ہی ہے, سارا کچھ جو ہے بس ہار گئے تو ہار گئے. تو ایٹ دیٹ مومنٹ مائی ڈیئر, یا ولی یا نصیر, یا ولی یا نصیر, اے مددگار, اے میرے دوست, مجھے بچا لے. اللہ کے سوا کون بچا سکتا ہے؟ یہ میری ویڈیو توبہ والی اب بھول جائے گی, ختم ہو جائے, جب سر پہ پڑے گی کچھ بھی یاد نہیں رہتا. جب وہ فیلنگز جو ہیں وہ ٹریگر ہوتی ہیں تو کیا یاد رہتا ہے انسان کو؟ ابھی اتنی ساری بات کروں گا, ابھی 15 منٹ کے بعد طلب سگریٹ کی ٹریگر ہوگی, سب بھول جائے گا. وہی ناصر, وہی روزہ شب, وہی ایڈکشن, وہی سارا کچھ. تو پھر کیا کرتے ہیں کہ یا ولی یا نصیر, یا ولی یا اللہ تیرا آسرا ہے. کچھ نہیں کر سکتے. اپنے آپ پہ کوئی کس چیز کا تکبر کریں گے, کس چیز کا اعتماد کریں گے, اپنے آپ کے پیچھے کیا چلیں گے؟ خود اپنا آپ ہی تو اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے, تو کس کے بھروسے زندہ رہنا ہے؟ اللہ کے بھروسے. اپنے بھروسے نہیں رہ سکتے. کوشش جاری رکھو, تسبیح کو بڑھاؤ, ڈھونڈو. جو بھی آپ کی لائف کی اس وقت کی سچویشن چل رہی ہے, آپ اس کے حساب سے اللہ سے دعا مانگو کہ کلمات عطا فرمائے آپ کو. جیسے آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات عطا فرمائے تھے, جیسے تو یوسف علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے کے لیے آیت کریمہ عطا فرمائی تھی. سب سے بڑھ کے کفایت کرتی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. معافی بھی ہو گئی, اعتراف بھی ہو گیا, مدد بھی آ گئی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ربنا ظلمنا انفسنا. آدم علیہ السلام والی وہ پکڑ لو. کوئی چیز ایسی پکڑ لو کہ جب بہت زیادہ سٹریس میں ہو, بہت زیادہ پین میں ہو, تو رو کے ذرا ٹپکتے ہوئے آنسو کے ساتھ جو یاد کیا جاتا ہے وہ بڑا ہی اونچے درجے کا ہوتا ہے. تو مدد مانگی جاتی ہے. ہم جنگیں اپنے زوروں پہ نہیں لڑ سکتے. ہم اپنے لشکروں پہ لڑنے کی کوشش کریں گے. نفس تو ایسا ہے کہ آپ اپنے نفس کے خلاف آتے ہیں نا, یہ آدھا اپنے آپ کو آدھا کر کے نا آپ کے سامنے آ جاتا ہے, اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اور یہ اس آدھے میں سے آدھا کر کے آپ کے پیچھے سے آ جاتا ہے. پھر ان دو آدھے کو کر کے یہ ادھر لیفٹ اور رائٹ سے آ جاتا ہے, اور اوپر سے یہ چھا جاتا ہے آپ کے اوپر. کیسے نکلیں گے؟ بیکاز یو آر فائٹنگ ود یور اون سیلف مائی ڈیئر. یو نو یور سیلف. آپ اللہ کرے کوئی میری بات اس وقت وہاں سے سن رہا ہے جہاں سے میں نے کی ہے, سب پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو جب سب پتہ ہے تو مدد آسمان سے آتی ہے. تو مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے. پھر امید بندہ کرتی ہے, کوئی واقعہ ہوا کرتا ہے, کوئی تحریک آیا کرتی ہے, کچھ کراہت, کچھ ایسا معاملہ, کچھ چوٹ, کوئی ایسی کیفیت ایک دم ایک لمحے کے اندر, یا آہستہ آہستہ. اللہ جانتا ہوتا ہے کہ کیسے مزاج کے اندر توفیق رکھی ہوئی ہے, وہیں سے دیا کرتا ہے, اور معاملات سلجھنے کی طرف پلٹتے ہیں. اور اصل بات یہ, کچھ چیزیں, کچھ جنگیں الاؤ کرو ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو تا مرگ چل جائیں. تو اس میں ہمیں کیا مسئلہ ہے؟
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بسا اوقات مومن کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے نکلنے، یہ میں لائسنس نہیں لے کے آ رہا، میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تگ و تاز میں لگے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، ان کی جان نہیں چھوٹ رہی ہے. تو بسا اوقات فرمایا کسی ایسی برائی میں، کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے نکلنے کے لیے وہ تا زندگی کوشش کرتا رہتا ہے اور اس میں کامیاب نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اسی میں اس کی موت ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جس کا ذکر کر رہے تھے، فرما رہے تھے، اس کو مومن کے نام سے یاد فرمایا. اس کا مطلب ہے کامیاب ہو گیا. ہار جیت ہمارا کام نہیں ہے. کتنی اپنے اندر کی برائیوں سے انسان جیتے گا، کتنی برائی ختم ہی نہیں ہوتی ہیں. آپ 100 برائیاں آج ہیں نا ہمارے اندر، اگر ہم ان 100 برائیوں سے کامیابی حاصل کریں گے، ان کامیابیوں کے اندر سے اللہ 100 برائیاں اور نکال دے گا. اللہ نے تو مقام تربیت کے لیے رکھا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ تربیت روک دی جائے اور سرفراز کر دیا جائے اور کہا جائے اب کام ختم ہو گیا، پھر تو یہاں زمین کا رکنے کا مقام اور جواز ہی ختم ہو گیا نا. تو آگے سے آگے، آگے سے آگے. تو یہ انٹرسٹنگ ہے، یہ سسپینس سے بھرا ہوا ہے. اس کا دباؤ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ میں نے ابھی ایک لفظ بولا کہ دباؤ لینے کی ضرورت نہیں، ایک فکرہ ہے. اس فکرے کی ماہیت کو سمجھیں. میں نے کہا دباؤ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مستقل اور ہمیشہ کا دباؤ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وقتی دباؤ پڑیں گے. اور اللہ تعالیٰ ایسا رحیم اور کریم ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو پریکٹس کرتے رہو، اپنے آپ سے ملتے رہو، بار بار اپنے آپ کے ساتھ جنگیں چھیڑتے رہو، اپنے آپ کے ساتھ بیٹھتے رہو، مذاکرات کرتے رہو، اپنے آپ کی کمپنی میں رہو، یعنی آپ اپنے آپ میں انوالو رہو. اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کی محبت میں گرفتار رہو. یہ دیکھنے میں لفظ بڑا ایک آئرونک سا ہے کہ اب گالی سمجھا جاتا ہے کہ جی اپنے آپ سے محبت تو خود پرستی میں آ گیا. اور خود کئی لوگوں کو میں نے کہا کہ میں اپنی محبت میں مبتلا، انہوں نے کہا سبحان اللہ بیڑا گرک ہو گیا بندے کا. ایسی بات نہیں ہوتی. آئی ایم آلویز لکنگ ان سائڈ آف مائی سیلف. آئی ایم آلویز انٹرسٹڈ کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے. تو جسے کہا گیا ہے نا، تیرا جو میرے کے علاوہ ہے، جو ڈفرینشیٹ کرتا ہے سیلف کی باؤنڈری کو اور منو تو کو ایکسپریس کرتا ہے، لے کے آتا ہے، مینیفیسٹ کرتا ہے، وہ میں نہیں جانتا. یعنی تیرے دل میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، میرے دل میں کیا ہے مجھے پتا ہے. اب یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں میں کام کر سکتا ہوں. اب کام میرا کیا ہو، ہر وقت میں اپنے آپ کے ساتھ چوریاں لے کے کلاڑیاں لے کے تو نہیں بھاگا پھر رہا. میں کبھی کبھی اپنے آپ کے ساتھ بیٹھا تسبیح بھی کر رہا ہوں. ایٹ دیٹ مومنٹ میں اپنے آپ کے ساتھ جنگ میں تو ہوں، لیکن وہ ایک اور طرح کی جنگ ہے، سائیکولوجیکل وار فیئر ہے. جیسے 5th جنریشن وار ہے کئی طرح کی. تو یہ تصویر چل رہی ہے تو چلتی چلی جا رہی محبت ہے. کبھی غور میں ہے، کبھی اپنے آپ کے ساتھ الجھاؤ میں چلے گئے، کبھی خار کھائی ہوئی ہے اپنے آپ کے ساتھ، کبھی اپنا آپ پسند نہیں آ رہا. دس از کالڈ کہ خود پسندی ہے. اب پسند کیا جاتا ہے کمپنی کے لیے اپنے آپ کو. یہ اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہے میرے کاغذوں میں، میری زندگی کے اندر. تو اگر آپ اپنے آپ میں فلی انوالوڈ ہو تو مارک مائی ورڈز کہ آپ کو مستقل نوعیت کا روگ نہیں آئے گا. ایک امید لگی ہی رہے گی کہ میں اپنے آپ کو جانتی ہوں اور جانتی ہی چلی جاتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے رستے پیدا کرتا ہی چلا جاتا ہے.